تعارف مندرجہ ذیل مختصر کتاب میں قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر عمل پیرا ہونے اور مذہبی بدعات سے بچنے کی اہمیت پر بحث کی گئی ہے۔ یہ بحث قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیات 208-209 پر مبنی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن اگر تمہارے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تم انحراف کرو گے تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ زیر بحث اسباق کو نافذ کرنے سے مثبت خصوصیات کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا دماغ اور جسم کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 208-209۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن اگر تمہارے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مومنین کو پکارتا ہے تو اس کی پکار اکثر ان کے ایمان کے زبانی دعوے کو عملی جامہ پہنانے سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل کے بغیر ایمان کا زبانی دعویٰ اسلام میں بہت کم اہمیت رکھتا ہے۔ اعمال وہ ثبوت ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں جہانوں میں اجر و رحمت حاصل ہو۔ جس طرح پھل دینے والا درخت تب ہی کام آتا ہے جب وہ پھل لاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی تب کام آتا ہے جب وہ اچھے اعمال پیدا کرے۔ باب 2 البقرہ آیت 208۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک مسلمان کو اسلام کے دونوں حصوں کو یکجا کرنا چاہیے، یعنی ظاہری اعمال سے باطنی ایمان۔ ان اعمال میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ در حقیقت مسلمان کی تعریف ہی وہ ہے جس نے جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہو۔ لہٰذا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اسلام پر عمل نہ کرتا ہو، کیونکہ اسلام پر عمل نہ کرنا لفظ مسلم کی تعریف سے متصادم ہے۔ مرکزی آیت مسلمانوں کو اس رویہ سے گریز کرنے کی تنبیہ بھی کرتی ہے جس کے تحت وہ اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کے کن پہلوؤں کی پیروی کریں اور کن پہلوؤں کو نظر انداز کریں۔ یہ وہ شخص ہے جو اسلام کو ایک زرہ کی طرح سمجھتا ہے اور جب چاہے پہن لیتا ہے اور اتار دیتا ہے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اپنی خواہشات کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے۔ باب 25 الفرقان آیت 43۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتا ہے؟ در حقیقت اسلام کے کن حصوں کی پیروی اور نظر انداز کرنے کا انتخاب کو وحی الہی کے کچھ حصوں سے کفر قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ایک مسلمان پورے قرآن پاک پر ایمان لانے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 84-85۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ نہ تم ایک دوسرے کا خون بہاؤ اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالو، پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا جبکہ تم گواہی دے رہے تھے، پھر تم وہی ہو جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں سے ان کے گروہ کو نکال رہے ہیں، اور اگر وہ آپ کے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو آپ ان کو فدیہ دیتے ہیں، حالانکہ آپ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کچھ نہ مانتے ہیں، پھر ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اور کیا بدلہ ہے۔ پس جو شخص اپنی خواہشات کے مطابق اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا انتخاب کرتا ہے، وہ دونوں جہانوں میں اپنی رسوائی کو دعوت دے رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات سے سمجھوتا کر کے جو دنیاوی چیزیں حاصل کرتے ہیں وہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے تناؤ، پریشانی کا باعث بن جائیں گی، خواہ انہیں تفریح کے لمحات ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اور جیسا کہ ان کا یہ رویہ انہیں عطا کی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب دے گا، یہ دونوں جہانوں میں ان کی پریشانیوں، تناؤ اور مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئے اس کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے۔ باب 20 طٰہٰ آیات 1-2-4-1-2-6۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ جو شخص اپنی خواہشات کے مطابق اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے نظر انداز کرنے کا انتخاب کرتا ہے، وہ اپنے حلیف دشمن شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، جیسا کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اس طرح کا برتاؤ کیا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تزیین کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کیا۔ باب 2 البقرہ آیت 208۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے کو نہ تو دنیا میں سکون ملتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب کوئی ایسی مذہبی بدعات پر عمل کرتا ہے جن کی جڑیں ہدایت کے دو منابع میں نہیں ہیں، قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، دینی علم کے دوسرے ذرائع پر جتنا زیادہ عمل کرے گا، خواہ وہ نیکیوں کی طرف لے جائے، وہ ہدایت کے دو ذرائع پر اتنا ہی کم عمل کرے گا جو کہ گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4606 میں موجود حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی جڑیں ہدایت کے دو منابع میں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد کر دیا جائے گا۔ در حقیقت زیر بحث اصل آیت خاص طور پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک گروہ نے، جو پہلے یہودی یا عیسائی تھے، اپنے سابقہ مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے تھے جو اسلامی تعلیمات سے متصادم نہ تھیں۔ تفسیر القرطبی جلد 1 صفحہ 531 میں اس پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ علم کے دوسرے ذرائع پر جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا ہی وہ ان چیزوں پر عمل کرنے لگے گا جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ اس طرح شیطان قدم قدم پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مشکلات کا سامنا کرنے والے شخص کو کچھ ایسی روحانی مشقیں کرنے کا مشورہ دیا جائے گا جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم اور چیلنج ہوں۔ چونکہ یہ شخص جاہل ہے اور اسے دینی علم کے دوسرے ذرائع پر عمل کرنے کی عادت ہے، اس لیے وہ آسانی سے اس جال میں پھنس جائیں گے اور ایسی روحانی مشقیں کرنے لگیں گے جو براہ راست اسلام کی تعلیمات کو چیلنج کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور کائنات کے بارے میں ایسی باتوں پر بھی یقین کرنے لگیں گے جو اسلام کی تعلیمات سے بھی متصادم ہیں، جیسے کہ ماننے والے لوگ مافوق الفطرت مخلوق اپنی تقدیر کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا علم ہدایت کے دو ذرائع کے علاوہ کسی اور سے لیا گیا ہے۔ ان گمراہ کن طریقوں اور عقائد میں سے کچھ واضح کفر ہیں، جیسے کالا جادو کرنا۔ باب 2 البقرہ آیت 102۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا تھا، لیکن وہ یعنی 2 فرشتے کسی کو نہیں سکھاتے جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم آزمائش ہیں، اس لیے کفر نہ کرو۔ اس لیے ایک مسلمان اس کا احساس کیے بغیر بھی اپنا ایمان کھو سکتا ہے کیونکہ انہیں مذہبی علم کے دوسرے ذرائع پر عمل کرنے کی عادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی مذہبی بدعات پر عمل کرنا جن کی جڑیں ہدایت کے 2 ذرائع میں نہیں ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 208۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جیسا کہ آیت 209 میں اشارہ کیا گیا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچنے کی کلید قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جتنا زیادہ کوئی ایسا کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرے گا جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی ہے۔ یہ دونوں جہانوں میں شیطان سے تحفظ اور ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 15 الحجر آیت 42۔ بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو تیری پیروی کرتے ہیں گمراہوں میں سے۔ اور باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر ضرور دیں گے۔ اور باب 5 الماد آیات 15-16۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی خوشنودی کی راہ پر چلتے ہیں سلامتی کی راہ دکھاتا ہے، اور اپنے حکم سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور باب 2 البقرہ آیت 209۔ لیکن اگر تمہارے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ، لہذا کسی بھی شخص کو کوئی عذر نہیں چھوڑا جاتا، جیسا کہ قرآن کریم کے واضح دلائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بنی نوع انسان کو عطا کی گئی ہیں اور آج کے دور میں زیادہ تر لوگوں کے لیے آسانی سے قابل رسائی ہے۔ اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے چشم پوشی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نہیں بچ سکے گا اور اسے دونوں جہانوں میں اپنی پسند اور عمل کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان ذہنی سکون حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تاکہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کے روحانی دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، سکون قلب کا گھر، وہ کبھی بھی ذہنی سکون حاصل نہیں کر پائیں گے۔ باب 53 النجم آیت 43۔ اور یہ کہ وہی ہنستا ہے اور روتا ہے۔ اور باب 2 البقرہ آیت 209۔ لیکن اگر تمہارے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ غالب ہے۔ لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی حکیم ہے، وہ اکیلا ہی لوگوں کو شیطان اور اس کے بہت سے پھندوں سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے ضروری ضابطہ اخلاق مہیا کر سکتا ہے تاکہ لوگ ذہنی سکون حاصل کر سکیں۔ یہ ضابطہ اخلاق قرآن پاک کی تعلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر مبنی ہے۔ لہذا ایک سمجھدار مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے طبی مشورے کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے، جیسا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی ذہنی اور جسمانی تندرستی کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہیں اور ایک سخت خوراک کا منصوبہ۔ لیکن اس معاملے میں ایک انسانی ڈاکٹر غلطیاں کر سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اور جو کچھ اس نے تجویز کیا ہے اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی دونوں جہانوں میں ذہنی سکون اور کامیابی ہوگی۔ باب 2 البقرہ آیت 209۔ لیکن اگر تمہارے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور باب 10 یونس آیت 57۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور سینوں کے لیے شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔